بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں اور ساعتیں گزر رہی ہیں۔ چند ہی دن کے بعد شب برات وہ آ رہی ہے۔ یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کی جو آگے صبح آنے والی ہے اس میں روزہ رکھو۔ تو انسان اللہ کے بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، تو اس رات میں یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے، وقت ہے آپ کے پاس، تو اس رات میں اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی اس کی برکت ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کیا آپ کو میں ہدیہ نہ کروں، تحفہ نہ کروں، آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جو اس نے رازداری کے ساتھ یعنی چھپ کے کیے ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا، اور یہ نماز جو ہے یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کے دن پڑھو، اگر ہفتے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار اس کو پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے تو سال میں اس کو ایک بار پڑھو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لو۔ تو اس نماز کے پڑھنے کا میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کے اندر جا کے رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے سجدے کے اندر جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تکبیر لگا کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، وہاں پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تکبیر لگا کے دوسرے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ کے آپ نے تکبیر لگا کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے آپ نے یہی کلمے پھر 15 مرتبہ پڑھنے ہیں،
15 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے جو بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کوئی سورت ساتھ ملانی ہے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ، اور اسی روٹین کے مطابق رکوع کے اندر تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر تکبیر لگا کے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمے کہنے ہیں، اور قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ قعدہ اولیٰ میں آپ نے صرف تشہد نہیں پڑھنا، تشہد کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے، سلام نہیں پھیرنا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح آپ تیسری رکعت بھی پڑھیں گے، یعنی آپ نے کھڑے ہو کے ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ کوئی سورت ساتھ ملانی ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمے پڑھ کے آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر آپ نے سجدے کے اندر جا کے تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ، پھر آپ نے دوسرے سجدے کی تسبیح کہہ کے اس کے اندر بھی 10 مرتبہ، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو تیسری رکعت میں پہلے آپ نے 15 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ سے پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمے پڑھنے ہیں، اور اسی روٹین کے مطابق جیسے پچھلی رکعتوں میں آپ نے پڑھا، رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے کے اندر اس کی تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ کلمے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر لگا کے قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا ہے، اس میں تشہد پڑھا جائے گا، درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے نماز سے آپ نے باہر نکل آنا ہے۔ تو یہ ایک رکعت میں یہ کلمے 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، اور 4 رکعتوں کے اندر یہ 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور یہ نماز جو پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اکثر اس رات کے اندر لوگ قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نماز کو بھی آپ ضرور پڑھ لیا کریں، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ساتھیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا طریقہ بتا دے، پہلے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن آج پھر میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے، تو اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے، اسے دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔